الہی حمد سے عاجز تیری یہ سارا جہاں تیرا، جہاں والوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کیا لحد میں سوال نہیں ہوگا؟ جسے اتباع نصیب ہو کیا اسے لحد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوگا؟ اور بات یہی نہیں رکتی، بات جب سور پھونکا جائے گا معزز سامعین کرام، ہر چیز جو ہے وہ لرز رہی ہوگی۔ اللہ کے انبیاء اور رسول معصوم ہستیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گی، ہر ایک کے پاس امت حاضر ہوگی، ہر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا فرمائیں۔ حساب کتاب کا دن اتنا سخت ہے، نتائج کیا ہوں اس حساب کی ابتدا تو ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے حضور سر بسجود ہوں گے، اور جب تک اللہ کریم کو منظور ہے اب دعا فرمائیں گے، پھر حکم ہوگا دعا کی شرف قبولیت کا، تو پھر مخلوق کا حساب شروع۔ پھر جب بات حساب کتاب کی آئے گی اور بات شفاعت کی آئے گی، تو یہ تو وہ اتنا خوبصورت اور اتنا مضبوط اور اتنا اعلیٰ رشتہ ہے جس کی ابتدا اس امامت میں یوم الست کو ہوئی۔ یہاں رشتہ ایمانی نصیب ہوا، امتی کا شرف پاتے ہوئے برزخ میں اترا، دیدار سے اللہ کریم نے کرم فرمایا، پھر قیامت کے دن تک بات چلی۔ لیکن اس رشتے کو ڈھونڈو گے تو کہاں ملے گا؟ بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع کیا ہے، معنی و مفاہیم کیا ہیں؟ وہ لمحہ جب وحی الہی آئی، مجھے اور آپ کو جو رشتہ نصیب ہوا وہ کہاں نصیب ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کب نصیب ہوا؟ جب وحی الہی نصیب۔ تو اس ابتدا کو جو ولادت باسعادت کی ابتدا ہے، محبت کی، عقیدت اور احترام کی، یہاں روک دینا درست نہیں ہے۔ اس محبت کو بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤ، اور وہ نزاکت نصیب کر دے گا امتی کی جو اس محبت کو مقید نہیں رہنے دے گی، نہ ایک دن میں، نہ ایک عشرے میں، نہ ایک مہینے میں۔ یہ بات ماہ و سال کی نہیں رہے گی، یہ بات حیات کے ساتھ جڑ جائے گی، ٹوٹتی سانسوں تک یہ حصے چلتے چلے جائیں گے، اور وہ رشتہ نصیب ہوگا جسے موت بھی نہیں روک سکتی۔ اس کی مضبوطی کو، اس رشتے کے جڑنے کو موت نہیں کاٹ سکتی۔ کتنے رشتے کاٹ دیتے، بہت پیارا، جان سے عزیز دائرے دنیا سے چلا جائے تو کبھی رشتے سے پکارا، کہتے ہیں میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو جنازہ گاہ پہنچاؤ، میت کو لحد میں اتارو۔ اتنی تلخ حقیقت ہے، رو برو ہوتے، وجود تو رو برو ہے نا، رشتے ٹوٹ جاتے، رشتوں کے نام نہیں رہتے، پکار سماعت نہیں رہتی، کتنی بھی تلخ ہو۔ یہ ابتدا بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہو جائے، معزز سامعین کرام، معزز خواتین و حضرات، یہ موت کی تلخیاں بھی اس رشتے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لحد میں اترتے ہی وہ سما نصیب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ تو جب بات اس نزاکت کی آئے گی اور اس حقیقت کی آئے گی، صرف نازک کہہ کے چھوڑ دینا، ہے ہی حقیقت یہی اور ہے کچھ نہیں، تو دیکھو گے تو پھر سارا جو کلام ذاتی ہے، کانا خلقہ القرآن،
وہ حصے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے ان کی بات. ہم کل بیٹھے پروگرام کی ریکارڈنگ میں تو بات ہو رہی تھی دنیا یا دنیا کو چھوڑنے کی. تو میں ان سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو شعبہ تصوف ہے، چونکہ بات شعبہ تصوف کی نہیں ہے، اس لفظ کی، اس شعبے کی اہمیت کیوں ہے؟ یہ قلبی تعلق نصیب ہوتا ہے قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ رشتہ نہ ان ناموں کی کوئی اہمیت ہے، نہ ان کاموں کی کوئی اہمیت ہے، نہ ان کی کوئی حقیقت رہے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی. تو اس سارے کو وہاں سے ہی سبق لینا ہوگا. تو تارک و دنیا ہونا کمال نہیں ہے. اسی دنیا کو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کر دیا جائے تو یہ حصے اللہ جل شانہ کی رضا کو پہنچا دیتے. تو اس لیے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس موضوع کے تحت جو ہیں پروگرام ان کا انعقاد کرو. یہ حصے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کراؤ. اس محبت کو مقید نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو اس کی ناسمجھی ہے. یہ تو اس کا اظہار کلام سے ہے، اس کا اظہار دیکھنے سے ہے، اس کا اظہار سننے میں ہے. وجود کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک امور ہے کہ ساری زندگی اس اظہار محبت سے مزین ہو جائے اور یہی زندگی اختیار کرو. اللہ جل شانہ جہاں ارشاد فرماتے ہیں ان اوصاف کا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہیں، اور وہاں جب بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ہستیاں اور ان کی زندگی ایک ایک پہلو رکوع و سجود جو ہے اس سے مزین ہے، تو یہ بات سوچنے کی ہے. بھوک بھی ہے، نیند بھی ہے، سفر و حضر بھی ہے، صحت و بیماری بھی ہے. ہر لمحے اس دنیا میں اس بشر کا رکوع و سجود میں رہنا ممکن ہی نہیں ہے. رب کائنات نے ان ہستیوں کے ہر لمحے کو رکوع و سجود بیان فرمایا. کس لیے؟ کیسے؟ وہ کیا سبب تھا؟ خالص اتباع محمد الرسول اللہ. اور خالص اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا؟ ہر وہ بات جو رب کائنات نے پسند فرمائی، ہر وہاں سے رکنا جہاں سے رب کائنات نے رکنے کو پسند فرمایا. جب اللہ کی مرضی میں، اللہ کے حکم میں ایک ایک عمل، ایک ایک پہلو اور ایک ایک لمحہ مزین ہو جائے تو رب کائنات اسے رکوع سجود ارشاد فرماتے. تو جب اس عشق و محبت کی اس نزاکت کو سمجھ آئے گی تو یہ تو ہم بھول جائیں گے کہ میں کسی پر اعتراض کروں، مجھے تو وقت ہی نہیں ملے گا، میں تو اپنی اعمال نہیں اپنی سوچوں کو ڈھونڈوں گا، ٹٹولوں گا ایک ایک بات کو، ایک ایک خواہشات کو کھنگالوں گا کہ اس کے پیچھے کوئی نفس تو نہیں ہے، شیطانی وسوسہ تو نہیں ہے، میری خواہشات رب کائنات کے حکم سے متصادم تو نہیں، اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق ہیں، مخالف تو نہیں ہے. تو پھر نزاکت اتنی آ جائے گی کہ یہ جھگڑے نہیں رہیں گے. پھر ایک اور پہلو عرض کرتا ہوں، دنیا کی جو رشتے ہیں ان میں ایک رشتہ رقیب کا ہے. اور رقیب کون ہوتا ہے؟ اگر ایک ذات ہو اور محبت کرنے والے دو ہوں تو عاشق و معشوق تو رشتہ ان کا آپس میں ہوا محبوب کا اور محب کا. ان دو محبت کرنے والوں کا آپس کا رشتہ کیا ہے؟ اسے رقابت کہتے ہیں. اور دنیا کی محبت میں رقیب دشمن ہے، اس کے معنی دشمنی میں لیا جاتا ہے. در مصطفیٰ وہ در ہے کہ یہاں کا رقیب اپنے رقیب پر جان نچھاور کر دیتا ہے، اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر تھے، کشتی پر سوار تھے، طوفان آیا، ٹوٹی کشتی، کسی تختے پر بیٹھے، کنارے لگے، جہاں کنارے لگے جنگل ہے، جنگل میں چلے گئے
کہ رستے کو تلاش کرتے، اسی اثناء میں شیر سے واسطہ پڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ قریب ہے کہ یہ شیر حملہ کرے، تو انہوں نے شیر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، آپ کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا، شیر کو مخاطب فرمایا، تو وہاں جو واقعے کی تحقیق بتائی جاتی ہے کہ شیر دم ہلاتا بیٹھ گیا، اور جس طرح کتا مالک کے ساتھ آ کر لمس کرتا ہے اور دم ہلاتا ہے، ایسے ہلانا شروع ہو گیا، اور آپ کو ایک طرف کو دھکا دیتے ہوئے اس طرف لے گیا جہاں جنگل سے نکلنے کا راستہ تھا کہ میاں تیری غلامی، تیری رشتے میری بساط سے باہر ہیں، وہ راستہ ہے، تو جا۔ وہ جانور جس کا تخلیقی طور پر جو چیر پھاڑ ہے اور خون ہے اور گوشت ہے اور مار ہے، خوراک کے لیے، اپنی حیات کے لیے وہ رستے دکھاتا پھر رہا ہے، کیسے ممکن ہے کہ عشق مصطفیٰ کی سچائی ہو نہاں خانہ دل میں، کوئی دوسرا غلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ہو، اس سے مخالفت تو کجا اپنی جان سے پیارا نہ ہو؟ کیا یوں ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ٹوٹتی سانسوں میں کہا کہ یہ پانی کا گھونٹ مجھے نہ دو، میرے بھائی کو دے دو؟ جان آفرین کے سپرد کر دی، ہچکیاں لے رہے ہیں، پانی کا گھونٹ کیوں نہیں پی رہے؟ کون ہے؟ رقیب ہے، لیکن یہ دنیا کی محبت نہیں ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اصول و ضوابط بدل جاتے ہیں، یہاں اصول وہ ہیں جو اللہ جل شانہ نے پسند فرمائے ہیں۔ معزز سامعین کرام، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل فرمائی جو تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کی، اور اسی نے نازل فرمائی تورات و انجیل۔ انبیاء علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں جو اس مخلوق کو مقصد تخلیق سے آشنا فرماتی ہیں، اس کی ساری استعداد وحدانیت باری تعالیٰ تک اس طرح پہنچ سکتی ہے کہ کوئی ذات ہے جو نظام ہستی چلا رہی ہے، اس سے آگے کیا ہے، پسند و ناپسند کیا ہے، ہم سے پہلے کیا تھا، ہمارا ہونا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے، نہیں جان سکتی۔ تو اللہ کریم نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ تو اللہ جل شانہ نے شان رسالت میں بیان فرمایا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچی کتاب نازل فرمائی جو تصدیق کرتی ہے ان اصول و ضوابط کی جو رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مخلوق کو عطا فرمائی۔ تو جب بات کلام ذاتی کی آئے گی، اس کے مخاطبین کی آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کے اختیار کرنے کی آئے گی، اپنے روبرو اپنے صحابہ، اپنے خدام، اپنے غلاموں کی تربیت اور تصحیح کی بات آئے گی، تو پھر بات اجماع امت کی مجھ تک اور آپ تک پہنچانے کی نہیں آئے گی۔ جب بات یا ایھا الذین آمنوا کی آئے گی، یا ایھا الناس سے کون آج کہہ سکتا کہ میں مبرہ ہوں، تو یا ایھا الذین آمنوا سے کون کہے گا کہ میں یہاں مخاطبین میں نہیں ہوں۔ جب بات یہاں مخاطبین کی آئے گی تو پھر بات ایک ایک حکم کی آئے گی، ایک ایک عمل کی جانچ کی آئے گی، ایک ایک سوچ کے تول کی آئے گی، اور اگر ہم آج نہیں تولیں گے، بڑی مخلوق نے سمجھا کہ جہان میں چلا رہا ہوں، جہان چل رہا ہے، وہ جو سمجھتا ہے وہ نہیں رہا۔ بڑے بڑے طاقتور لوگ دنیا میں آئے ہیں، کہاں گئی وہ طاقت، کہاں گئے وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ جہان فانی کو میں چلا رہا ہوں، جہان تو چل رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ اور وہ حصے جنہیں ہم کل سمجھتے ہیں بڑے محدود ہیں، یہ تو کل جہان فانی ہے، کل من علیہا فان۔ ایک لحظے خیال کرو نا، جہاں تک جانتے ہو وہاں سے فنا کی ابتدا ہوتی ہے، اور اے سالک تیری ذات تک کچھ ہے بچتی نہیں۔ ایک لحظے اس کیفیت اور اس حال کو پاؤ تو صحیح کہ تیری تسبیح کی صدا
تیری شناسائی کے حصوں تک پہنچے. کل من علیہا فان، وہ جہاں تک جانتے سمجھتے ہو وہاں تک خلق ختم ہوتا آتا ہے، حتیٰ کہ اپنی ذات آ کر مٹا دیتا ہے. تو پھر سمجھ آئے گی کہ قائم کیا ہے، قائم بالذات کیا ہے، میرا ہونا کیوں ہے، اس ہونے کی حدود و قیود کیا ہیں. پھر معزز سامعین کرام یہ سمجھ آئے گی تو وہ اصول و ضوابط جو مخلوق خدا کو رب کائنات نے تورات و انجیل میں عطا فرمائی، قرآن کریم ان کا بھی محافظ ہے. وہ عقائد جو رب کائنات نے وہاں عطا فرمائے من جملہ قرآن کریم میں ہیں. احکامات پر بات آ سکتی ہے، احکامات کی تبدیلی ہو سکتی ہے، جو بنیاد ہیں جو عقائد ہیں وہ ایک ہی ہیں. اور کتنی اور جگہ جو فرمایا گیا. تو قرآن کریم ارشادات باری تعالیٰ کا محافظ رب کائنات نے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے لے لیا. تو آج موجود ہے، فرمایا من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، اس سے پہلے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور حق و باطل کو الگ کر دینے والا قرآن نازل فرمایا. قرآن کریم ہے معزز سامعین کرام، اس کی تفسیر ہے. جتنا بھی مجھ جیسا کم علم ہوگا، ٹوٹے پھوٹے لفظوں کا حامل ہوگا، چلتا جائے، انتہا نہیں آئے گی. وقت ختم ہوگا، وجود کی طاقت ختم ہوگی، یہ کلام کی برکت ختم نہیں ہوگی. چاہتا تو میں یہ تھا کہ یہ اگلے حصے جو آیات کے ہیں ان کی جو ہے تفسیر جو ہے وہ عرض کرتا جاؤں، لیکن شاید وقت اتنا ہی ہے اور مقصد جو ہے اور اس کے نقطے کو اگر اٹھائیں جو کچھ گزارشات پیش کی ہیں اے سالکین وہ یہی ہے کہ عشق مصطفیٰ جو ہے اس کی آواز کردار سے آئے، اس کی مہک نیت سے پیدا ہو اور وہ مہک گرد و پیش تک از خود پہنچے گی. تو پھر بات آئے گی ان حصوں کی جو ذکر اللہ کی ہے، اس تعلق کی ہیں جو رب کائنات نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرمایا ہے. تو یاد رکھنا اللہ کریم ایمان عطا فرمائیں، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں، اس جہان فانی سے رخصتی بحالت ایمان نصیب ہو. وہ خیر فرمائیں، مہربانی فرمائیں، رحم فرمائیں، اس کی رضا کا سبب ہے. اور جس کے یہ فرائض کی ادائیگی قبول ہو وہ مہربانی فرمائے، اس کی رضا نصیب ہو. کیا ہے؟ اسے بخشش نصیب ہوگی. بہت بڑی فوز عظیم کلام ذاتی بیان فرماتا ہے. اس راہ پر چلنے والے مسافروں سے ایک اور نزاکت عرض کروں کہ اعمال کی شرف قبولیت رضائے باری تعالیٰ کا سبب، رضائے باری تعالیٰ بخشش. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ جو رشتہ قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے، جانتے ہو یہ کہاں پہنچاتا ہے؟ اللہ جل شانہ کی رضا نصیب ہوتے ہوئے پھر بات قرب الہی کی آ جاتی ہے. اور اگر اس نزاکت کو ہم نے اس دنیا میں نہیں سمجھنا، اس رشتے کو اگر ہم نے یہاں نہیں جاننا، کہاں جا کر سمجھنا ہے اور کہاں جا کر جاننا ہے؟ مضبوط ذکر کیا کریں، روزانہ کی بنیاد پر کیا کریں. اور قرآن کریم کا جو صبح و شام کا فرمان ہے اور جن کی عظمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یہ صبح و شام علی الدوام کی کیفیت عطا فرمائے گا. یہ حال جو صوفیہ کے نام پر دنیا کے متلاش اور دنیا کے جو حصے ہیں ان کی تکمیل کے ذرائع اور یہ جو پہلو غلط العام ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم کچھ نہ صحیح کم از کم ہمارے اعمال اس خوبصورت اور بابرکت جو راہ ہے اس پر اٹھنے والے انگلیوں کا سبب نہیں بنیں گے. اب اللہ اللہ کرتے ہیں، کیسے ہیں؟ کمزور ہیں، اپنا پتہ ہے ہم جیسے ہیں. اللہ میں معاف.
لیکن کوئی وہ عمل جو دیکھنے والا کہے کہ کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نہ حلال حرام کی تمیز ہو، جنہیں نہ حقوق و فرائض کا خیال ہو، جنہیں نہ امت کا اور اظہار محبت کا، قوم ملت ایک ایک پہلو کو جو جانچے گا تو کیا وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ ہیں اللہ اللہ کرنے والے؟ تو ہم تو خود اتنے گناہگار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب رشتہ ہے اس کا سوال ہم نہیں اٹھا سکتے، اور یہ سوالات اور یہ نزاکت کیا روز معاشر پیش نہیں آئے گی معزز خواتین حضرات؟ اور وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے مشائخ عطا فرمائے ان صدیوں کی دوری میں، کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حال عطا فرمایا ہے، محنت کر کے کیا ایسے اپنے سینے کو دیکھو تو صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نہیں پیش ہو سکتے؟ وہ حصے جو رب کائنات کے قرب کے ہیں اس نے اتنے سبب فرمائے ہم تک پہنچانے کے کہ کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ شکرانہ ادا ہو سکے۔ اس سوال کا کیا جواب ہوگا کہ تجھے عطا کیا ہوا اور تو نے کیا کیا؟ بڑا نازک موضوع ہے۔ اپنے اس پروگرام سے، اپنے اس کلام سے، اپنے اس روبرو ہونے سے، اپنے اس آنے اور اس جمع ہونے پر اللہ کریم یہ مہربانی فرمائے کہ یہ حقیقت ایسی نصیب ہو کہ زندگی کا سورج ڈوبتا ہے تو جب ڈوبے اس کی یاد نہ ڈوبے، اس کا حال نہ ڈوبے، اس کی کیفیت نہ ڈوبے۔ اور یہ بات ہمارے کلام سے، ہمارے وہار سے، معاشرے میں ہمارے ایک ایک عمل سے آیا ہوں۔ یہ کون ہے بھائی؟ یہ کیسا ہے بھائی؟ جو ڈھونڈے اسے سمجھ آئے آقا علیہ السلام کا غلام ایسا ہوتا۔ اللہ کریم ہمیں وہ کردار عطا فرمائے جس کی تعمیر کلام ذاتی وہ خوش بخت ہو۔ اللہ کریم نے سونے جاگنے کا وقت بتایا ہے۔ وہ خوش بخت ہو کہ رب کائنات نے اپنی رضا اور قرب کے ذریعے عطا فرمائے ہیں۔ تمام امتی میں اللہ کریم نے اعتدال پر فرمایا، شہادت پر فرمایا، اور وہ عظمت عطا فرمائی کہ امام الانبیاء کی امت پیدا فرمایا۔ ایسا ملک، ایسے حالات، اور اس محبت میں بسنے والے اور اس محبت کی حقیقت پانے والوں کے معاشرے کے ایسے حالات ہوتے ہیں جن میں آج ہم بسر کر رہے ہیں زندگی۔ یہ دستک دو اپنے سینوں پر، اپنی سوچوں کو کھنگالو تو سمجھ آئے گی عطا میں فرق نہیں ہے، اقتدا کی کمزوریاں ہماری ہیں، کردار ہمارے ہیں جو ہم پر سوار ہیں، چاہے وہ کسی نام سے ہوں، چاہے وہ کسی ولیے سے ہوں۔ یہ ہمارے کردار ہیں جو ہم پر سوار ہیں۔ تو رب کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ ہم کمزور ہیں اور ہم گناہگار ہیں، وہ اپنا کرم اور احسان فرمائے، صدقے دل سے اس کے نام پر جمع ہے۔ ہمیں ان مبارک گھڑیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت عطا فرمائے کہ یہی دنیا کے امور رکوع و سجود سے مزین ہوں۔ جو سانسیں گزار چکے ہیں اللہ ان کی معافی عطا فرمائے، جو سانسیں باقی ہیں اس کے نام سے مزین ہوں۔ اور اللہ کریم وہ کردار عطا فرمائے جو امت میں اتفاق کا سبب ہو، جو اس ملک و قوم کی تعمیر کا سبب ہو۔ اللہ کریم وہ کردار عطا فرمائے جو غیر مسلم کو اس حق تک راغب ہونے کا سبب ہو۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تمام احباب کا یہاں پہنچنا اللہ قبول فرمائے۔ تمام خواتین و حضرات کا واپسی کا ایک ایک قدم جو ہے اللہ کریم بحفاظت اپنے گھروں تک اور اپنے پیاروں تک پہنچنے کا سبب فرما دے۔ اس بیان کے بعد تھوڑی دیر ریکارڈنگ ہے، ہمارے محترم تشریف لائے ہیں سما چینل سے، تو ان کی بھی محبت ہے، اللہ ان کا آنا قبول کرے۔ یہ بھی وہ پہلو اور وہ حصے ہیں
جہاں سے مقصد یہ حق اور یہ بات مخلوق تک پہنچانا ہے، تو بڑے لوگ راضی بھی ہوتے ہیں اور بڑے لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں۔ اللہ ان اعمال سے محفوظ رکھے جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ان رستوں سے اپنی حفاظت فرمائے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے حکم سے باہر ہیں، باقی پھر کسی کی کوئی حیثیت رہتی نہیں۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہیں تشریف رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الہی حمد سے ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، مریضان عشق کا امتحان تو رہے گا، دھوپ بھی چمکے گی، کوہساروں پر دھوپ بھی چمکے گی، کوہساروں پر بادلوں کا سائبان تو رہے گا، بادلوں کا بھی سائبان تو رہے گا، کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں، کھلا کریں گے پھول یوں ہی گلشن میں، بلبل بھی نغمہ خوان تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، شور غل بھی یہاں وہاں تو رہے گا، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر
اپنی مسند پر، پھر وہ سلسلہ امتحان تو رہے گا، ہم نہ رہے تو کیا یہ جہاں تو رہے گا۔ مریضان عشق کا امتحان